بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی زیارات میں تاریخی مساجد کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان تاریخی مساجد میں جن کی بعض مسجدیں ابھی باقی ہیں، بعض مسجدیں شہید ہو گئی ہیں، تو بہرحال بعض اوقات مسجد نبوی اور دیگر مساجد کی توسیع میں آ گئی ہیں۔ مسجد بنی انیف، یہ مسجد قباء کے جنوب مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے حتی الحال برا کی عیادت کے لیے۔ صحابی تھے، بیمار تھے، آپ نے وہاں ان کی عیادت فرمائی، تو پھر حتی اللہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں نماز بھی پڑھ لیں تاکہ میں پھر وہاں پہ نمازیں پڑھتا رہوں۔ تو برکت کے لیے آپ نے وہاں نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد وہاں باقاعدہ مسجد بنائے گی تاکہ حضور کی نماز والی جگہ تاریخی اعتبار سے محفوظ ہو جائے۔ یہ بالکل مسجد قباء کے ساتھ ہی بالکل بنی ہوئی مسجد بنو انیف۔ مسجد عتبان، یہ جو ہے نا چھوٹی سی مسجد تھی جو مسجد جمعہ کی شمال کی جانب تھی، لیکن اب وہ مسجد جمعہ کے چار دیواری کے اندر آ گئی ہے مسجد جمعہ کی توسیع میں۔ ایک مسجد ہے احد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے، مسجد مستراحہ، اور مسجد مستراحہ اس لیے کہتے ہیں کہ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تھوڑا ریسٹ کیا تھا، آرام فرمایا تھا، اس وجہ سے وہاں جو مسجد بنائی گئی، اس نمازیں پڑھی، دعائیں کی، اس جگہ مسجد مستراحہ قائم کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے مسجد شیخین، دو بوڑھے، شیخین کا مطلب دو بوڑھے، یہ یہودی تھے، مرد اور عورت، ان کا گھر تھا یہاں پہ، دونوں یہودی تھے۔ اس جو مسجد شیخین جہاں بنی ہوئی، دو بوڑھے جو یہودی تھے، ان کے گھر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات وہاں قیام فرمایا تھا، عصر کی نماز، مغرب کی نماز یہاں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لشکر کی تیاری بھی یہاں فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو بچے احد کی لڑائی میں شامل ہونا چاہتے تھے، شرکت کرنا چاہتے تھے، اور جن کی عمریں پوری نہیں تھی، قد چھوٹے چھوٹے تھے، عمر چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایڑیوں پہ کھڑا ہو رہا تھا، کوئی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے آپ کو لمبا کر رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے تھے تاکہ ہمیں احد کی جنگ میں لڑائی کی اجازت دی جائے۔ تو اس جگہ جو ہے یہ بچوں کو جو ہے نا جو کو پاس کیا گیا جنگ کے لیے، اور جن کو واپس کیا گیا وہ بھی یہی جگہ ہے۔ اور آپ اسی طرح جو ہے نا یہ مسجد شیخین والی جگہ پہ تاریخی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ایک دفعہ اعلان فرمایا تھا رات کے ٹائم پہ کون پہرا دے گا، تو ایک ہی صحابی نے اپنے نام بدل کر پہرے کے لیے نام لکھوائے۔ پہلے حضور نے فرمایا کہ کون پہرا دے گا، وہ صحابی اٹھے، اپنا نام بتایا، پھر اس کے بعد میں اور کون پہرا دے گا، پھر اپنا نام بدل کے یعنی اپنا نام بتایا کہ ابن فلاں، کبھی ابو فلاں، اس طرح کر کے تو 3 دفعہ اپنا نام لکھوایا۔ اور پھر ایک مشہور واقعہ جو بچوں کی کشتی کا ہے کہ ایک صحابی جو قد میں ذرا بچے تھے لیکن قد میں بڑے تھے، آپ نے فرمایا تم جہاد کے لیے چلو، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے تھے جو تھوڑے کمزور تھے، قد بھی چھوٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، تو انہوں نے فرمایا تمہاری عمر اور اس طرح ہے تم نہیں جا سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا رسول اللہ جس کو آپ نے پاس کیا ہے جہاد کے لیے، اس سے میری کشتی کروائیں، میں اس سے زیادہ مضبوط ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کچھ معصوم بچے نے ان سے کشتی کی، اور کشتی کرتے ہوئے اپنے دوست اپنے بچے کے کان میں کہہ دیا کہ یار تم تو جہاد کے لیے قبول ہو گئے ہو، تمہیں تو واپس کوئی نہیں کرے گا، تم جو ہے کشتی میں گر جاؤ تاکہ میں تم راوی ہو جائے، مجھے بھی جہاد جانے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس صحابی نے جو بچہ تھا انہوں نے آپس میں کشتی کی، اور وہ کشتی میں کامیاب ہو گئے، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ یہ جو 6-7 واقعات ہیں، یہ سارے واقعات مسجد شیخین جو ابھی موجود ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہ جاتے ہوئے راستے پہ آتی ہے، یہ مسجد شیخین کے نام سے مشہور ہے، یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے۔ ایک مسجد سبق بھی بنی ہوئی ہے اس کے قریب ہی، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹریننگ دی ہے گھوڑ دوڑ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہو کر انعامات بھی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد عثمان، ایک مسجد بلال، یہ مسجد نبوی کے جنوب کی جانب بنے ہوئے، قبلے کی جانب بنے ہوئے۔ ان دونوں مسجدوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ بعد میں ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہیں۔ مسجد بنو زریق، یہ مسجد نبوی کے قبلے کی طرف یعنی جنوب کی طرف یہ مسجد بنی ہوئی تھی، پہلے تھی، اب تو چھوٹی مسجد شہید ہو گئی ہے، لیکن وہاں پہ اب ایک شرعی عدالت بن گئی ہے، کافی بڑی عدالت ہے، بالکل نظر آتی ہے مسجد نبوی کے بالکل یعنی قبلہ جنوب والے سائڈ پہ۔ تو مدینہ میں اس تاریخ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت اس جگہ ہوئی ہے، اور حضرت رافع بن مالک نے بیعت عقبہ میں اسلام قبول کر کے یہاں کے قرآن کریم کی تعلیم دی تھی۔ اس کے بعد اہل مدینہ کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے یہاں باقاعدہ مدرسہ شروع کیا، اور وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پہ اسی جگہ حضرت اسید بن حضیر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت اسید بن حضیر سعد بن معاذ کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کی فیملی کے تھے،
انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جا کے حضرت سعد بن معاذ کو اسلام کی دعوت دی. تو حضرت سعد بن معاذ کو جب دعوت دی تو وہ تھوڑے جو ہے اس وجہ سے غصے ہوئے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کھیل تماشا شروع کر رکھا ہے، اپنا عقیدہ نظریہ اپنا جو سلسلہ اس کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنے والی باتیں. تو اس پر حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا کہ آپ چلیں، حضرت مصعب بن عمیر آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ بات کریں. تو حدیث میں ہے کہ وہ مصعب بن عمیر جو حضور کے بھیجے ہوئے سفیر تھے، وہاں تعلیم و تعلم کے لیے ان کو بھیجا تھا، ان کے پاس آئے اور ان سے جا گفتگو کی. تو حضرت مصعب بن عمیر کو کہا انہوں نے کہ یار تم لوگوں نے کون سا کوئی نیا دین مذہب شروع کر دیا اور خام خواہ مدینہ میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جھگڑے اور فساد کی شکلیں بن رہی ہیں، اس طرح کی شکل ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ آپ میری دعوت سن لو، تبلیغ سن لو، بات سن لو، گفتگو سن لو، سمجھ آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو میں مسافر ہوں، مجھے آپ لوگوں نے بلایا، میں واپس چلا جاؤں گا. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا ٹھیک ہے. سعد بن معاذ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، سارا خطبہ سنایا اور کچھ دعوت دی کہ ہم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، حضور نے ہمیں تعلیم دی، توحید سکھایا، دین کی باتیں سکھائی، وہ ایسے سچے ہیں، ایسے سچے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اللہ نے ان کے دل پہ ایسا اثر ڈالا، وہیں پہ اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد سعد بن معاذ سیدھا اپنے قبیلے کے پاس گئے جو جنت البقیع کے پیچھے مسجد بنو ظفر کا تعارف کروایا ہے، اس کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ آباد تھا، بنو عبد الاشد، جو آپ وسلم کے ننہال میں بھی آتے ہیں. بڑی فضیلت والی برادری ہے، قبیلے کے اعتبار سے بہت فضیلت ہے اس کی. تو وہ اپنے قبیلے میں گئے، سب کو اکٹھا کیا، خواتین مرد سارے اکٹھے ہو گئے. ہاں جی مجھے جانتے ہو جی، ہمارے آپ سردار ہیں، بڑے ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں. سنو، جب تک تم سب مرد عورتیں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں نہیں آ جاتے، میرا تم سے بات چیت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا حرام ہے. اتنی سخت بات کی تو سارا قبیلہ کوئی 70-80 کی لگ بھگ جتنے بھی لوگ تھے، سب نے آمادگی ظاہر کی اور سب آئے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. مسجد بنی دریغ جہاں جو شرعی عدالت بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی سے بالکل نظر آتی ہے، اس جگہ ان 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. سعد بن معاذ حضور کے بڑے پیارے، بڑے چہیتے صحابی تھے، بہت عظمت والے صحابی تھے. یہ خندق کے موقع پہ زخمی ہوئے تھے، گردن پہ ان کو تیر لگی تھی، بڑا شدید زخم آیا تھا. تو آپ وسلم پھر ان کے قبیلے میں جاتے تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے. تو پھر آپ وسلم فرمایا کہ مجھے بار بار آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں پہ مسجد نبوی کے پاس جو ہے نا ایک خیمہ لگاؤ اور سعد بن معاذ کو یہیں لے آؤ تاکہ میں بار بار ان کی عیادت کے لیے جا سکوں سہولت کے ساتھ. تو پھر یہاں تشریف لے آئے اور پھر ایک دفعہ آپ وسلم کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دعا کریں میرے لیے. بتاؤ، دعا میری یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ابھی کفار کی طرف سے جنگ اور لڑائی کی طاقت موجود ہے کہ وہ آپ سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، ان کے اندر مقابلے کی جرأت ہے، تو اللہ مجھے صحت دے، جیسے میں پہلے ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ دم بدم قدم بقدم لڑتا رہا، میں ان کے ساتھ جنگ کروں، لڑوں، کفار کو قتل کروں. اور اگر اللہ نے یہ موجودہ اور سابقہ جنگوں کی وجہ سے کفار کی طاقت ختم کر دی ہے اور وہ اب آگے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اس میں نہیں ہیں، تو پھر آپ دعا کریں اللہ مجھے شہادت دے دے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ اپنی کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر آمین فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی اور کفار اس کے بعد جنگ کی حالت میں تھے بھی نہیں، تو ان کا زخم تیز ہوا اور وہ اس سے شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی گنجائش دو، جگہ دو کہ 70,000 فرشتے جو ہے ان کی جنازے میں شامل ہیں. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیروں کے بل یوں چل رہے تھے کہ فرشتے اتنے کھڑے ہیں کہ پیدل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی زیادہ فرشتے. اور حضور فرماتے ہیں سنو، سعد بن معاذ شہید ہوا تو اللہ کا عرش ہل گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد عقبہ کے اس میں کہ جب حضرت عباس نے کہا تھا کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جاؤ گے تو وہ نہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں لے جا کے ان کو تنہا تنہا چھوڑ دیں اور پھر لوگ ان کو تو نقصان پہنچائیں. اس وقت سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے دفاع کریں گے، اپنی جان اپنے خاندان سب کچھ قربان کریں گے، لیکن حضور پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. تو وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کیا اور آج وہ شہید ہو گئے. اس طرح ان کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع کے زیارات میں نے آپ کو تعارف کروایا. یہ تھی مدینہ منورہ کی چند مساجد اور آخری مسجد بنو ظریغ جو میں نے آپ کا تعارف کروایا ہے. اور اس کے قریب ایک کنواں بھی تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، وہ اس کا تعارف میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.